السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ ٹاپک ہے کریٹیکل فینامنا اور لیکویفیکیشن آف گیسز۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لیکویفیکیشن آف گیسز کیا ہے۔ جب ہم گیس کو لیکوڈ میں تبدیل کرتے ہیں، کنورٹ کرتے ہیں، تو اس کو لیکویفیکیشن آف گیسز کہتی ہے۔ یہ ہمارے سمجھ میں یہ بات موجود ہے کہ میٹر کی 3 سٹیٹس ہے۔ میٹر کی 3 سٹیٹس ہیں: سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیسز۔ گیسز کی جو مالیکیول ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے ہیں۔ لیکوڈ کی مالیکیول گیس کی مالیکیول کی کمپیریزن میں ایک دوسرے کی آس پاس ہوتے ہیں، اور سالڈ کی جو مالیکیول ہے وہ لیکوڈ کے مقابلے میں بہت آس پاس یعنی بہت نزدیک ہوتی ہیں۔ جب ہم گیس کی مالیکیول کو کمپریس کرتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی آس پاس آ جاتی ہے اور لیکوڈ میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی بنا پر اینڈریوز نامی سائنسدان نے CO2 گیس کو ایک کنٹینر میں لیا اور انہوں نے اوپر سے پریشر کو بڑھایا، اور جب پریشر کو بڑھایا تو گیس کی جو والیوم ہے وہ کم ہو گئی، اور جب اینڈریوز نے پریشر کو بڑھایا تو اس کی ٹمپریچر کو 0 ڈگری سینٹی گریڈ کر دیا۔ 0 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر پر انہوں نے جب پریشر کو بڑھایا اسی پوائنٹ تک انہوں نے پریشر کو بڑھایا۔ جب پریشر بڑھتا ہے، آپ اس گراف کو دیکھو، یہ پریشر والیوم گراف ہے، یہ پریشر ایکسس ہے اور یہ والیوم ایکسس ہے۔ جب پریشر بڑھتا ہے تو اسی رو پر پریشر بڑھتا ہے اور اسی ایکسس پر والیوم کم ہو رہا ہے۔ جب پریشر بڑھتا ہے اس پوائنٹ تک تو والیوم کم ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے پریشر کو بڑھایا اسی پوائنٹ تک، اس کے بعد گیس لیکوڈ میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ اسی جگہ پر ایک پوائنٹ آ گئی اور ایکویلیبریم قائم ہو گئی گیس اور لیکوڈ کے درمیان۔ جب اینڈریو نے اور پریشر کو بڑھایا تو اس پوائنٹ کے بعد گیس مکمل طور پر لیکوڈ میں تبدیل ہو گئی۔ تو انہوں نے اس کے بعد گیس کا ٹمپریچر، وہی گیس ہے، وہی کنٹینر ہے، انہوں نے صرف ٹمپریچر کو بڑھایا، 21 ڈگری سینٹی گریڈ کر دیا۔ جب انہوں نے 21 ڈگری سینٹی گریڈ پر پریشر کو اپلائی کیا تو انہوں نے پریشر کو بڑھایا اسی پوائنٹ تک، پریشر کو بڑھایا اس پوائنٹ کے بعد گیس لیکوڈ میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی اور اس میں ایکویلیبریم قائم ہو گئی۔ اس کے بعد اس پوائنٹ کے بعد اینڈریوز نے پریشر کو اور بڑھایا اور اس پوائنٹ کے بعد گیس لیکوڈ میں تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے ٹمپریچر کو اور بڑھایا، وہی کنٹینر ہے، وہی CO2 گیس ہے۔ جب انہوں نے ٹمپریچر کو 31.1 ڈگری سینٹی گریڈ کر دیا تو انہوں نے جب پریشر کو بڑھایا بہت بڑھایا، ایک پوائنٹ پر ایک چھوٹی سی لمحے کے لیے ایکویلیبریم قائم ہو گئی، اور اس کے بعد ڈائریکٹ اور جلد از جلد گیس لیکوڈ میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے اس پوائنٹ کو نوٹ کیا اور اس کے بعد ٹمپریچر کو اور بڑھایا، 50 ڈگری سینٹی گریڈ کر دیا۔ جب انہوں نے 50 ڈگری سینٹی گریڈ پر پریشر کو اپلائی کیا تو پریشر کو بڑھایا بہت بڑھایا، لیکن گیس لیکوڈ میں کنورٹ نہیں ہو گئی۔ تو انہوں نے اس پوائنٹ کو نوٹ کیا، اور اس پوائنٹ کو اس لیے نوٹ کیا کہ اس پر جتنی بھی پریشر اپلائی کیا تو اس
प्रेशर की वजह से गैस लिक्विड में तब्दील हो गई और जल तब्दील हो गई और इस पॉइंट में इक्विलिब्रियम जो है वो नेग्लिजिबल है, ज़ीरो के बराबर है। बहुत छोटे लम्हे के लिए इक्विलिब्रियम कायम हुई थी। तो उन्होंने इस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम दिया, क्रिटिकल टेम्परेचर। और उन्होंने इस क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो प्रेशर अप्लाई किया था उन्हें क्रिटिकल प्रेशर का नाम दिया। ये जो टू कांस्टेंट है वो हासिल हो गई, लेकिन इसके साथ जो वॉल्यूम क्रिटिकल वॉल्यूम है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगा? 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर जो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है उसी वॉल्यूम को गैस का क्रिटिकल वॉल्यूम कहा जाता है। तो उन्होंने 3 कांस्टेंट को डिराइव किया। एक क्रिटिकल कांस्टेंट, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम को डिराइव किया। अब हम आते हैं, ये तो एंड्रयू का लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट की मदद से उन्होंने ये साबित कर दिया कि गैस हम लिक्विड में तब्दील कर सकते हैं। और जब CO2 के लिए 31.1 डिग्री टेम्परेचर हो तो वो लिक्विड में आसानी के साथ तब्दील हो सकता है।